السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. پہلے تو آزاد کشمیر کا الیکشن جو ابھی رزلٹ آ رہے ہیں اور ایز ایکسپیکٹڈ پی ٹی آئی جیت رہی ہے کیونکہ 17 اور 18 نشستوں پہ وہ آگے ہے اور 8 پہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون ہے اور 4 پہ پیپلز پارٹی ہے اور دھاندلی کے الزامات شروع ہو گئے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ کوئی اسماعیل گجر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے تو اپنے کیمپ اکھاڑنے پر اور زیادتیاں کرنے پر یہ تک کہا ہے کہ آپ سے اچھے تو بھارتی ہیں، کہ مقبوضہ کشمیر میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اس حد تک تو نہیں کرتے. گو کہ اس کے بعد انہوں نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے تو بولتا ہے. اور میں بھی یقین کریں صبح سے جب الیکشن دیکھ رہا تھا تو ہنسی آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جنہیں الیکشن کمیشنر نکال دیا تھا آزاد کشمیر سے، وہ پولنگ اسٹیشنوں میں گھوم رہے ہیں، علی اوان گھوم رہے ہیں اور بوتھ میں ڈبے لے جاتے ہوئے بھی دکھائے گئے ہیں. درجنوں ویڈیو ہیں اور فوجیوں کو بھی جھنڈا پکڑے پی ٹی آئی کا ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے. تو دونوں سائڈ پہ ایک جیسی سچویشن ہے. یہ کشمیر بھی آکوپائیڈ ہے، وہ کشمیر بھی آکوپائیڈ ہے اور دونوں سائڈ ایک جیسی ہیں. اور پھر جو رزلٹ ہے، جو پولنگ اسٹیشنز کی سچویشن ہے کہ جی 66% بظاہر ووٹ بتا رہے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئٹہ میں کسی پولنگ اسٹیشن میں 4 ووٹ پڑے ہیں تو کہیں کسی جگہ پر 20 پڑے ہیں، کہیں 40 پڑے ہیں. اور کراچی کے ایک پولنگ اسٹیشن میں تو 4 ووٹ کا جو میں نے سنا. اور میاں والی میں جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے اسے 1 ووٹ بھی نہیں ملا، خاص آپ کے اپنے آبائی گھر سے. تو بہرحال یہ ایکسپیکٹڈ. اور پھر پاکستان جیسی ڈیموکریسی کہ جس میں یہ طے ہو کہ حکومت وقت کو ہی ووٹ دینا ہے کیونکہ ورنہ وہ فنڈ نہیں دے گی. تو جو لوگ فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، بہت خرابیاں ہیں یہاں، بڑی ناانصافیاں ہیں، مگر میں نے یہ نہیں سنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو اب نیو یارک کو فنڈ نہیں ملے گا اور بائیڈن جیت گئے ہیں تو اب ٹیکسس کو فنڈ نہیں ملے گا. میں نے ایسا نہیں سنا کبھی، اور نہ برطانیہ میں سنا. ہوتا ہوگا ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا، ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. میرا تو ایشو اس وقت افغانستان ہے اور بہت ہی کروشل سچویشن کرنا چاہیے. بلکہ امریکہ میں تو کہنا چاہیے کہ ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ جو تنقید ہے میڈیا کی وہ بہت خوفناک ہے، جو بہت میرے لیے حیران کن ہے. باقاعدہ جس سے سینہ کوبی ہو رہی ہے. کل فورن میگزین میں، ایک پریسٹیج میگزین ہے فورن ریلیشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پالیٹکس ڈپلومیسی کے حوالے سے، 22 آرٹیکل 22 آرٹیکل لگاتار افغانستان پہ ہیں. پہلا آرٹیکل اس کا عنوان ہے امپائر آف گریو یارڈز، اور ایک سے ایک اور پھر درجنوں خبریں ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، جو کرٹیزم ہے یہاں، کہ 20 سال جنگ ہوتی رہی اور یہ کانگریس بجٹ اپروف کرتی رہی، مسلسل کرتی رہی، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اچیومنٹ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی لکھا گیا کہ بائیڈن تو افغانستان چھوڑ آئے، کیا افغانستان نے امریکہ کو چھوڑ دیا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کی روشنی میں جب میں دیکھتا ہوں تو عجیب سا منظر ابھرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز جو کانگریس میں بیٹھے ہیں ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے. فی الحال وہ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اور کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جی چائنا کو پھنسا دیا ہے، رشیا کو پھنسا دیا ہے، ایران کو پھنسا دیا ہے، کہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان اب وہ والے طالبان نہیں ہیں، وہ سدھر گئے ہیں اور بہتر ہو گئے ہیں، اسپیشلی ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اسی فارن میگزین میں 2 آرٹیکل چھپے ہیں کہ کس طرح طالبان مسجدوں میں جا کر خواتین کی لسٹیں لے کر گئے ہیں علاقوں کی، چھوٹے علاقوں میں، اور جبری شادیوں کے لیے مجاہدین سے خواتین کے انٹرویوز ہیں. پچھلے دنوں ایک لیٹر بھی آیا تھا کہ طالبان نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ جی جو جہادی ہیں ان سے شادی کرنا کیا اس کی ضرورت ہے اور ثواب، اور جس طرح سے داعش کر رہی تھی.
تو اس حوالے سے یہاں بہت بڑا کنسرن ہے اور میڈیا اسے بہت سیریسلی لے رہا ہے، اور یہی وہ ایشو ہوگا جو امریکہ کو وہاں سے مکمل واپس نہیں ہونے دے گا۔ مکمل واپس تو شاید ویسے بھی نہیں ہونا ہے۔ دیکھیں مجھے یہ یقین کامل ہے کہ کابل اور بڑے شہروں کی طرف جب طالبان بڑھیں گے، جو بظاہر اب ان کی جیت نظر آ رہی ہے، وہ 85% پہ اپنا قبضہ ظاہر کر رہے ہیں، مگر اس وقت جب وہ کابل کی طرف بڑھیں گے، اور بقول ہمارے ایک سابق وفاقی سیکریٹری، کابل تو کبھی بھی افغانستان کا بڑا حصہ ہی نہیں رہا، وہاں سے گورننس کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ جیسے عراق پر داعش ابھری تھی تو امریکہ نے بمباری شروع کی تھی عراقی حکومت کے کہنے پر، اور وہاں پر فوجی بھرتی ہوئی تھی۔ پھر دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جو ان 20 سالوں میں یا اس سے پہلے جو وہاں کے سیکولر لبرل طبقہ ہے، جو وومن رائٹس، ہیومن رائٹس اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرتا ہے اور سویلائز رہنا چاہتا ہے، کیا وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گا؟ کیا وہ لڑے گا؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی ہتھیار ڈالے گئے ہیں وہ چھوٹے علاقے ہیں، وہاں وہ لڑنا مناسب نہیں سمجھتے کہ بھئی کیا ضرورت ہے انرجی ضائع کی جائے۔ تو دیکھیں یہ سچویشن کہاں جاتی ہے، مگر مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ بڑی میسو بمباری تو شروع کر دی امریکہ نے، اور کہتے ہیں کہ 31 اگست تک اور بڑی بڑی بمباریاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد طالبان کتنا ویٹ کرتے ہیں، سال 2 سال۔ پھر ساتھ میں کل حسین حقانی صاحب نے، جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں اور نون پاکستانی انورٹڈ کاماز میں غدار کہلاتے ہیں، عام جو فوجی حمایت کا طبقہ ہے پاکستان میں، وہ انہیں غدار قرار دیتا ہے۔ ان کا آرٹیکل بڑا موضوع بحث رہا، میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کر کے ڈال دی، تو وہ انجوائمنٹ کے لیے میں نے ڈالی تھی کچھ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے بظاہر تو وہ سب کچھ اچیو کر لیا جو وہ چاہتا تھا، مگر اسے یہ مہنگا پڑے گا، اسے پچھتانا پڑے گا، یہ طالبان کی جیت جو ہے اسے مہنگی پڑ جائے گی، اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ڈبل گیم کے حوالے سے جو پاکستان پہ الزامات لگتے ہیں، جو ایک امریکن سٹانس ہے، جو ورژن ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے یہاں کا، جسے ریپرزینٹ کرتے ہیں حسین حقانی صاحب، وہ انہوں نے پورا دہرایا ہے، اور طالبان کے حوالے سے کہ وہ آگے کیا لے کر آئیں گے اور کیا دیں گے، اور پاکستان میں کیسے انتہا پسندی بڑھے گی۔ یہ میرا بھی یقین ہے کہ طالبان، دیکھیں یہ جو انورٹڈ کامہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے سپاہی بنتے ہیں، یہ ایک جگہ نہیں رکتے۔ جب ان کا اگر قبضہ ہو جاتا ہے، وچ از امپاسبل فار می، ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتا، تو وہ کیا وہیں رک جائیں گے؟ اور جو پاکستان میں جو ان کے سیگمنٹس ہیں اور جو ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، اور غریبوں میں جو اسلام پھیل چکا ہے برے یعنی کہ تہمات کے ساتھ، اور جب آپ کو کچھ وسائل نہ ہوں تو امید، اللہ اصل میں تو ہوپ کا نام ہے نا۔ دیکھیں سارے مذاہب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جزا اور سزا پہ کھڑے ہیں۔ جزا سے آگے لالچ اور خوف، کہ عبادت کرو گے، حقوق ادا کرو گے تو اللہ یہ دے گا، اور نہیں کرو گے تو یہ چھین لے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں گفتگو سن کے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب، پاکستان کیسے ڈیل کرے گا یہ آنے والے دنوں پتہ چلے گا، مگر حسین حقانی کے کالم کے بعد مجھے پاکستان کے سب سے پہلے ایک سابق وفاقی سیکریٹری نے فون کیا اور کہا کہ یہ حقانی صاحب نے واقعی لکھا ہے۔ میں نے کہا جی اوریجنل بھی بھیج دیتا ہوں ان کا۔ انہوں نے پڑھ کے پھر مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جس وقت نہ امریکہ کو کچھ پتہ ہے، نہ پاکستان کو، نہ چائنا کو، نہ رشیا کو کہ ہونا کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، سب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور اس وقت طالبان انجوائے کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بہت دور ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز سے، عین ممکن ہے۔ ساتھ میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چائنا کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر امریکہ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ چائنا رائزنگ سپر پاور ہے اور امریکہ ڈیفینڈنگ سپر پاور ہے۔ گو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 100 سال لگیں گے ابھی امریکہ کو پیچھے جانے میں، مگر فائنلی جانا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب ریگن کے دور میں چائنیز پریزیڈنٹ ملے تو انہوں نے ریگن سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں
ہمارے بچوں کو آئی وی لیگ کے جو 10 بڑے اسکول ہیں جو ہارورڈ سے شروع ہوتے ہیں اور کرنیل تک جاتے ہیں، جس میں کولمبیا بھی ہے، جس میں برکلے بھی ہے، ییل بھی ہے، تو اس میں ہمارے بچوں کو داخلہ دیں۔ تو اس پہ ریگن نے کہا کہ ہم آپ کو 10,000 داخلہ دیتے ہیں اور ساتھ میں گرانٹ بھی دیتے ہیں، اسپانسر۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اسپانسرشپ نہیں چاہیے، پیسے ہم سب دیں گے، اوپن کر دیں۔ تو پھر 15-16 لاکھ 40 سالوں میں جو چائنیز ہیں وہ پڑھ کر یہاں سے گئے، کہ بقول سابق سیکریٹری صاحب کے، جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے پرانے تعلقات ہیں ان سے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چائنا میں اس وقت آپ کو رجیم نظر آ رہا ہے، یہ 8-10 سال میں سب ختم ہو جائے گا، پھر وہ لوگ کنٹرول کریں گے جو امریکہ سے ہی پڑھ کر آئے ہیں، امریکہ سے ہی انہوں نے ہائر ایجوکیشن لی ہے، امریکن سسٹم میں رہے ہیں، اور وہ شکل دیں گے۔ تو میں نے اس پہ کہا، ان کا نام لے کر، کہ میں نے کہا حضور، میں تو صرف آپ کی ایک بات پہ غور کر رہا ہوں کہ چائنا کو ترقی کرنے کے لیے امریکن اسکولوں کی ضرورت پڑی، اور یہاں سے وہ سیکھ کر گئے، تو کیا وہ اسکول پیچھے چلے گئے؟ اگر وہ 20 لاکھ چائنیز اگر انہوں نے دیے پیدا کر کے، تو 50 لاکھ کیا انہوں نے اپنے یہاں نہیں پیدا کیے اس دوران 40 سالوں میں؟ تو کہہ لیں گے ہاں یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو کووڈ ہے اس وقت یہاں، اور ڈیلٹا ویرینٹ کے حوالے سے جو اس وقت دوبارہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، اس پہ سب سے بڑا کنسرن امریکن گورنمنٹ کا، ہیومن رائٹس، سب سے لے کے سول رائٹس، جتنی تنظیمیں ہیں اور دوسرے تھنک ٹینکس ہیں، اسکول سسٹم کے حوالے سے یہاں بحث ہو رہی ہے کہ ٹیچر کی شارٹیج ہے، کہاں ماسک لگنا ہے، کہاں نہیں لگنا ہے، اسکول کیسے کھولنے ہیں، اور پیرنٹ سے لے کر چلڈرن تک ایک ہی گفتگو ہے کہ ہمارے اسکول سسٹم کا کیا ہوگا، ورچوئل کتنا ہوگا، کب تک ہوگا، کیسا ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ امریکن ایجوکیشن سسٹم ایز از قائم ہے، جیسے ریگن کے دور میں قائم تھا، بہتر ہوا ہوگا، خراب نہیں ہوا۔ اور مگر ساتھ میں میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سندھ کے اسکولوں میں بتایا گیا کہ 15,000 میں سائنس ٹیچر ہی نہیں ہے، 15,000 میں سائنس ٹیچر ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار میں میتھ ٹیچر نہیں ہے، میتھ جو مدر آف دی سائنس ہے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ان کا بیٹا کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں آئی وی لیگ کا اسکول ہے، وہاں پڑھتا ہے، اور وہ میتھ میں کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو آئی ٹی ہے نا، جو ان کا بیٹا کر رہا ہے، کہ وہ 10,000 کتابوں کو ایک لائن میں بند کرتے ہیں وہ بچے، جو آئی ٹی کے جو فارمولے اور تھنگس لائک دیٹ ہے۔ وہ کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ امریکن بچوں کا میتھ کمزور ہوتا ہے، مگر یہاں وہ پاکستانی کہ اوریجن بچہ ہے، مگر بورن ریزڈ گرو پیرنٹس اس کے دونوں پاکستانی۔ اور میں اپنے ہی کئی دوستوں میں جانتا ہوں کہ کمال ایس اے ٹی اسکور میں 2400 جب تھا تو 2400 ہی نمبر لیے، 1600 دوبارہ ہوا تو 1600 ہی نمبر لیے۔ ہمارے یہاں سائنس ٹیچر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، قوموں کی ترقی، خوشحالی، ان کی گروتھ کو جانچنا ہونا تو ایک آسپیکٹ میں پالیٹکس میں نہیں کہ ڈیموکریسی، ووٹ چوری ہونا یا لوٹ لینا، کرپشن، ہر اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے۔ خوشحالی کے اور تباہی کے دونوں آثار جو ہے نا ہر آسپیکٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اولمپک ہو رہا ہے نا، 28 سال سے آپ نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لیا، 22 لوگ آپ کے گئے ہیں جس میں 10 کھلاڑی ہیں اور 10 جو ہیں ریٹائر فوجی گئے ہیں۔ تو میں نے ایک فوجی کو بھیجا کہ 12 کے جتھے میں 2 کھلاڑی اور 10 ریٹائر فوجی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنرل عارف حسن نے کوئی جس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس نے یہ پورا اولمپک کا سارا تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ ہر جگہ آپ ہی ہیں، یہ ملک بنا ہی آپ کے لیے تھا، آپ بندوق دکھا کے ڈرا کے جو نہیں مانتا آپ کو وہ غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔
کب تک کریں گے یہ؟ کب تک؟ اب نواز شریف کو آپ نے ہروا لیا کشمیر میں، مگر پتہ کیسے ہروایا؟ کہ اس نے ایک سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی لندن میں، افغانستان کے جو پاکستان کے بڑے شدید مخالف ہیں، دشمن ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں ملاقات کی. تو میرے ہی اپنے ایک مہربان بزرگ دوست، بہت بڑے اینکر ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، میرا احترام ہے، بڑا احترام کا تعلق رشتہ ہے، وہ میرا بڑا خیال کرتے ہیں، مگر جس طرح وہ نواز شریف کے خلاف وہ بیٹھے کمپین چلا رہے تھے اور جس طرح سے مودی کا یار بتا رہے تھے اور واقعات سنا رہے تھے، مجھے یقین ہے انہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے کشمیر کے الیکشن میں نواز شریف کو زیرو کر کے رکھنا ہے اور کشمیریوں پر ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف غدار ہے. اور کشمیریوں کا الیکشن ہی کیا، گجروں کی اور جٹوں کی لڑائی ہے، اس میں بیچ میں دو چار ڈار اور بٹ پھنسے ہوئے. تو دونوں طرف ایک جیسی سچویشن ہے. کشمیر کا کیا ہونا ہے، وہ خان صاحب کی جو میں نے ابھی جو لاسٹ ویڈیو کیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کرائیں گے، تو میرے بہت سے دوستوں نے مجھے بڑی لان تان کی کہ بھائی کس کی بات کے اوپر تم کیا کر رہے تھے، وہ تو چبلے مارنے کا ماسٹر ہے. مگر ہمارے دوست یہ بھول جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اتنی چبلیں ماری ہیں کہ ان کی چبلوں کی کوکھ سے پی ٹی آئی پیدا ہوئی، جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک خان ہے جو بہت ایماندار ہے، مگر 40 چوروں میں ساتھ ہے، روز 2 چور لے آتا ہے، یا ایک ارب پتی وہ لیاس تنوی ڈھونڈ کے سردار لے آیا ہے نا، ایک جہانگیر ترین کو چھوڑتا ہے، 2 جہانگیر ترین ڈھونڈ کے لے آتا ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں، تیسری دنیا میں کوئی جمہوریت نہیں، کوئی جہاں میرٹ نہ ہو. آپ اپنی ایمانداری سے اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے گا، جب سے جو بالغ ایڈلٹ ہیں کہ اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی، جاب، بزنس، کبھی زندگی میں میرٹ دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے نیوٹرلزم دیکھا؟ کبھی آپ نے ایمانداری، یہ ساری چیزیں دیکھیں؟ اب یقین کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں بعض معاملات میں، مگر عام حالات میں فیل نہیں ہوتا. یہاں پر جو زیادتی ہوتی ہے نا، وہ آرٹ کے درجے پہ ہوتی ہے، جسے پکڑنا ناممکنات میں سے ہے آلموسٹ. اس پہ بھی میں کبھی آؤں گا، بیان کروں گا. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.